اب جب فلسطین ان پر چڑھ آئے تو اسرائیلی گھبرا گئے. جس خدا نے کل آپ کو سنبھالا تھا، پالا تھا، وہ خدا زندہ ہے اور کل بھی آپ کو سنبھالا. میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا. اگر تو خوف زدہ ہے اپنی زبان کھول اور اسے کہے، تیرے لیے ممکن ہو جائے گا. آپ خامخواہ ڈرے بیٹھے ہیں. جب خداوند کڑکے گا آپ کا دشمن گھبرا جائے گا. جس کے اندر شکر گزاری ہے، جو اندر سے اس بات کے لیے خوش ہے، وہ بولے گا، وہ نہیں رک سکتا. پتھر رکھ دینے کا مطلب یہ ہے آپ کے ماضی کی یاد آپ کے آنے والی پشتوں کے لیے یہاں پر رقم ہو جائے کہ خدا نے اس مقام کے اوپر ایک جلالی کام کیا تھا. یہ اصل میں شکر گزاری کی وہ گواہی ہے جو وہاں پر گاڑ دی گئی ہے، کھڑی کر دی گئی. ہماری شکر گزاریاں خدا کے حضور اتنی سالڈ ہونی چاہیے کہ ان کا اظہار، ان کا عکس صدیوں تک، نسلوں تک برقرار رہے. نہ تیرے جیسچر سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ خدا کا شکر گزار ہے، نہ تیری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تو شکر گزار ہے. اگر خدا نے تیری زندگی میں کچھ کیا ہے تو تجھے پہلے سے مختلف نظر آنا چاہیے. تیرے خدا نے تیری زندگی کی سب سے تمنا، سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا ہے اور تیرے کردار میں تبدیلی نہیں ہے تو یہ شکر گزاری نہیں ہے. لیکن آپ کا خدا آپ کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ جو موت کے در پر ہوتے ہیں ان کو زندگی کا مژدہ دیتا ہے. آج ہم ایک بڑا ہی اہم پہلو جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود رہنا چاہیے اس کو پھر سے ریوائز کر رہے ہیں. اور پھر میں نے لفظ بولا، پھر سے ریوائز کر رہے ہیں، اور وہ ہے شکر گزاری. کیا ہے؟ میرا موضوع رہے گا شکر گزاری، ماضی کا سہارا، مستقبل کی ڈھال. بولیں گے کیا؟ شکر گزاری. آمین. ماضی کا سہارا، مستقبل کی ڈھال. میرے ساتھ ایک آیت دیکھ لیجئے، پہلا سموئیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے. سموئیل کی پہلی کتاب 7 باب اور اس کی 12ویں آیت. سامنے کھل چکا ہے، اس دفعہ اسد بھائی جیت چکے ہیں. اچھا غور سے اس کو سنیں ذرا، میں پڑھتا ہوں. تب سموئیل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفا اور شین کے بیچ میں نصب کیا. پھر کسی وقت ہم ان کو بھی چیک کریں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں کوئی نام غیر ضروری طور پر مندرج نہیں ہے. یہاں پر اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے کہ اس نے نصب کیا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ خاص نام بولے گئے ہیں ان کے بیچ میں، تو ان کے اوپر بھی ہم وقت پر ضرور بات کریں گے. اگر ابھی ہم ادھر کو نکلتے ہیں تو ہم اب آج کی جو ہماری خوراک ہے اس سے تھوڑا سا دور ہو جائیں گے. تب سموئیل نے ایک پتھر لے کر، کیا لے کر؟ سب بولیں، پتھر لے کر اسے مصفا اور شین کے بیچ میں نصب کیا اور اس کا نام ابن عزر یہ کہہ کر رکھا
کہ یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی، یہاں تک خداوند نے، یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی۔ آمین۔ سو یہ ہماری آج کی کلیدی آیت ہے، اور اس میں سے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا ہلکا سا کانٹیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جاتی عبید کے تعلق سے سیکھا تھا، جب عہد کے صندوق کی ہم نے ایک سیریز کے اوپر بات کی تھی کہ وہ کہاں گیا عہد کا صندوق، اور پھر کس طرح سے فلسطینیوں کے مختلف حصوں کو وہ نقصان پہنچاتا رہا۔ وہ بڑے فخر سے، بڑے غلبہ کے ساتھ اس کو اٹھا کر لے کر گئے تھے، اور جا کر انہوں نے اپنے دیوتا کے سامنے اس کو رکھ دیا تھا۔ لیکن کیا وہاں پر حالت ہوئی، اور مجبور ہوئے کہ وہ اس کو واپس وہاں پر بھیجیں۔ اور جب وہ واپس آیا تو پھر اسی سینیریو میں، اسی وقت کے اندر یہ 7واں چیپٹر ہمارے سامنے آتا ہے، اور سموئیل یہاں پر ان کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ بالیم اور استارات کو دور کریں اور خداوند کی عبادت کرنا شروع کریں۔ اور پھر وہ سب اس بات پر متفق ہوتے ہیں، وہاں پر پانی انڈیلا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی۔ اور پھر وہ سب اسرائیلی مصفا کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے تو اب فلسطینیوں نے یہ سمجھا کہ یہ انہوں نے، چونکہ اب عہد کا صندوق ان کے پاس واپس چلا گیا ہے، تو سمہاؤ یہ اب دوبارہ ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ کچھ کریں، انہوں نے اس بغاوت کے ڈر سے ان پر پہلے ہی حملہ کر دیا۔ اب جب فلسطین ان پر چڑھ آئے تو اسرائیلی گھبرا گئے۔ یہاں پر 7ویں آیت، فلسطینیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفا میں فراہم ہوئے ہیں، تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی، اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطینیوں سے ڈرے۔ نمبر 1 ٹاپک میرا نہیں ہے، لیکن چیز جو یہاں پر میں جس کے لیے رکا اس ورس کو دیکھنے کے لیے، وہ فلسطینیوں سے، اسرائیلیوں میں سے کون ایسا سورما تھا جو جا کر عہد کا صندوق لایا تھا؟ جیوندے ہی رہو۔ کون تھا؟ عہد کا صندوق جب ان سے چھن گیا تو کون جا کر واپس لایا تھا؟ کوئی نہیں لایا تھا۔ وہ مجبور ہوئے تھے اس کو واپس بھیجنے پر۔ ابھی تو میں نے بات کی آپ کے ساتھ، خدا کی ہیبت، خدا کی قدرت کام کر رہی تھی۔ اسرائیلیوں نے کچھ کرنا پیا؟ نہیں۔ کیا موسیٰ جا کر وہ پانی کو چیر کر کلزم کو 2 حصے کر رہا تھا؟ کیا اسرائیلیوں کے اندر جو وہ آفات آ رہی تھیں، یا ان کے پہلوٹے مر رہے تھے، یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا، یہ کسی انسان کا کام تھا؟ 40 سال پالا گیا، کسی انسان کے بس کا کام تھا؟ نہیں۔ سب کام خدا کے دیکھے ہیں، لیکن ایتھے لکھا تو وہ فلسطینیوں سے ڈرے۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس لیے ٹاپک آج کا کیا ہے؟ شکر گزاری۔ ہاں جی، ذہن جی یاد کر لو نا، آپ دیکھ کے نہ بولیں۔ ماضی کا مستقبل کی ڈھال۔ ماضی کو دیکھتے ہوئے خدا کے کاموں کو، اپنے مستقبل کو سیکیور سمجھیں۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، جس خدا نے کل آپ کو سنبھالا تھا، پالا تھا، وہ خدا زندہ ہے اور کل بھی آپ کو سنبھالے گا۔ اس کا وعدہ آپ کے ساتھ آج کی تاریخ تک کا نہیں ہے۔ آمین۔ وہ تیری عمر بھر تیرے ساتھ رہنے کا وعدہ رکھتا ہے۔ وہ ہاں جی، کیا وہ ان کے ساتھ ڈر گئے۔ ایک آیت دیکھ لیں، میرے ذہن میں ایک دم سے آ گئی، اس کو دیکھ لیں پھر ہم آگے نکلتے ہیں۔ یسایہ 46واں باب
اس کی 4 آیت. یسایہ کا صحیفہ 46واں باب اور اس کی 4 آیت. میں چاہوں گا کہ سب اس کو پڑھے، اور جب آپ آج کلام کو سن رہے ہیں تو صرف سننا نہیں ہے، اس کو خود کو اس کے اوپر اندر رکھیں، کہیں کہ خداوند تو مجھ سے بول رہا ہے. بولیے. جنہوں نے منہ پھڑے ہے وہ بھی کہن خداوند تو مجھ سے بول رہا ہے. اس کو فیل کریں اپنے اندر کہ آج اسپیسیفک مجھ سے بات ہو رہی ہے. میں ریکارڈنگ کے لیے نہیں بول رہا ہے نا، میں کسی اور کے لیے نہیں بول رہا. یہ خدا آپ سے ہم کلام ہے. اور آپ میں کون ہے؟ میں. بولیں میں. حاضر ہیں؟ تو خداوند کس سے بات کر رہا ہے؟ مجھ سے. آمین. تو خداوند کیا کہتا ہے آپ کو، بھائی ریاض کو، بھائی صفنات کو، ہارون کو، سائمن کو، خرم کو، صابر کو، انڈیویجولی. 46واں باب 4 آیت کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھیں. میں تمہارے بڑھا نہیں، آرام نہ پڑھنا ہے آپ نے، کوئی کالی نہیں، کوئی 5 منٹ آپ ہور اگے لا لیں گے. آج 1 گھنٹے سے کوئی 10 منٹ اوپر کلام چلا جائے گا، کوئی پرابلم؟ چندہ ان نہیں پا دینا، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں. رک جاؤ. آج کیا ڈیٹ ہے؟ 18 جنوری 2026 تک نہیں کہا گیا کہ میں 18 جنوری 2026 تک تو کام کروں گا. اگے ویکھ لیں. آج ہمارا ٹاپک کیا ہے جی بھائی عظمت؟ اگے ماضی کا سہارا، مستقبل کی ایکٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ماضی کا سہارا، ماضی چ بھی خدا سی، جوانی چ بھی خدا سی، تے اگے کی کہہ رہا ہے؟ میں تیرے بڑھاپے تک. ہاللیلویا. میرے لیے خدا کا یہ وعدہ کافی ہے. ہاللیلویا. اگے تے بڑا کچھ ہے دے وچ پنہا، لیکن یہ پہلی لائن ہی میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ میرے بڑھاپے تک میرے ساتھ ہے. آمین. کوئی اپنے بڑھاپے کے لیے سیونگز اکٹھی کر رہا ہے، کوئی انشورنس لے رہا ہے، کوئی کچھ عقل مندی کر رہا ہے. میں آج آپ کو ایک سب سے حکمت کی بات بتاتا ہوں. خداوند کو اپنے ساتھ لے لیجئے، وہ آپ کے بڑھاپے تک آپ کا خدا رہے گا. اگے کی ہوئے گا؟ اگے کی اور سر سفید ہونے تک. ہاں جی پڑھے. تم کو کتے کاٹا نظر آ رہا ہے؟ تیرا سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. پریز دی لارڈ. تینوں نہیں چلنا پڑے گا، تیرا خدا تجھے اٹھائے پھرے گا. آگے کی کہتا ہے؟ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا. مستقبل. آگے کی اسی مستقبل کی ڈھال. میں ہی مستقبل کی ڈھال. میں ہی لیے چلوں گا اور ہاں جی رہائی دوں گا. آمین. خوش ہیں؟ آئیے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے جس کا خوبصورت وعدہ ہمارے ساتھ موجود ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سفید سر ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا. میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا. ہاللیلویا. آمین. واپس آ جائے. ماضی کا سہارا کیا چیز؟ شکر گزاری. شکر گزاری. شکر گزاری. اچھا بات یہاں پہ تھی ڈر گئے.
فلسطینیوں سے ڈر گئے. پہلے آپ کرتے رہے جڑا ڈر گئے. آج تک آپ نے کیا جو آج آپ حالات سے ڈر رہے ہیں. آج تک آپ اپنے آپ کو یہاں تک سنبھال کر لائے ہیں جو آج ڈر رہے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ کے ماضی کا سہارا آپ کا خدا ہی آپ کے مستقبل کی ڈھال ہے. ڈرنا بند کر دیجئے. آمین. رسیو کرتے ہیں اس بات کو. آئیے اپنے گھرانے کے لیے اس کو رسیو کر لیجئے. میں نہیں ڈرنے کا کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. بول سکتے ہیں آپ کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. اور بنی اسرائیل نے اور پھر کٹھے ہوئے نبی دے کول سیموئل کے سے کہا خداوند ہمارے خدا کے حضور ہمارے لیے فریاد کرنا شروع کر. کس کو کہا؟ دوسری بات سرمن سے پہلے کی باتیں ہیں. یہ سرمن کے اوپر ابھی ہم جاتے ہیں. دوسری بات کیا کہہ رہا ہے؟ سارے ڈر کے کٹھے ہو کے تے چلے گئے. بولو تو صحیح. سیموئل نبی کے پاس کی کرن لی کی کہہ رہے ہیں انہوں ہمارے لیے دعا کر. ہاں شاباش. یہ اگلی آیت نکال دیں بیٹے. 8ویں آیت لگا چھوڑیں. ہمارے لیے نہیں ہمارے لیے فریاد کرنا نہ چھوڑنا کہ وہ ہم کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے. میں آج آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں. میری ذمہ داری آپ کو آپ کی بہتر ڈائٹ دینا ہے. دعا تاڑی بھی اونی سنے گا جنی میری سننا پیا. کنیکشنز نہیں ڈھونڈیں, وایا نہیں ڈھونڈیں کہ اس کے ذریعے سے چلے جائیں. آل دو میں آپ کے لیے تیار ہوں, ہم مل کر دعا کریں گے. ایز پریئر پارٹنر ہم خدا کے حضور میں آئیں گے. لیکن میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا خدا آپ کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہے. اگر تو خوف زدہ ہے اپنی زبان کھول اور اسے کہے تیرے لیے ممکن ہو جائے گا. کسی کے پاس جانے کی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے پاس آپ کے قریب لکھا ہے. وہ تیرے منہ تیرے اندر موجود ہے. تو وہ آپ کے اندر ہے. جب آپ کہیں گے وہ آپ کی سن لے گا. ہیلیلویا. سو سیموئل نے ان کے لیے ان کی سنی اور قربانی گزرانی. اور پھر ہم اپنی آج کی آیت کے اوپر آ جاتے ہیں. اچھا اس کو پڑھ لیں. 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور جس وقت سیموئل اس وقت اپنی قربانی کو گزران رہا تھا اس وقت فلسطینی اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کو نزدیک آئے. لیکن خداوند فلسطینیوں کے اوپر اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ غرجا اور ان کو گھبرا دیا. آپ خامخواہ ڈرے بیٹھے ہیں. جب خداوند کڑکے گا آپ کا دشمن گھبرا جائے گا. ہیلیلویا. تو ہمیں ہمارے کھاتے میں کیا بچا؟ شکر گزاری. عقل مندی کیا ہے؟ خوف کی جگہ شکر گزاری کر لیں. گھبرا دیا اور انہوں نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی. اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفا سے نکل کر فلسطینیوں کو رگیدا اور بیت کرک کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے. آمین. پھر ہماری آیت آ جاتی ہے تب ساموئیل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفا اور شین کے بیچ میں نصب کیا اور اس کا نام ابن عزر یہ کہہ کر رکھا یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی. سو یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ آیت کی سیاق و سباق کو سمجھ پائے ہیں کہ یہ کب ہوا ہے. آمین. ہلیلویا. سمجھ گئے ہیں. ابن عزر میرا آج کا بیسک نکتہ ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ابن عزر کیا ہے؟ پتھر کا نام. اور یہ کہہ کر اس نے رکھا کہ خداوند نے یہاں تک آج ہماری مدد کی. ابن کا مطلب ہوتا ہے پتھر اور عزر مین مدد. تو پورا کیا بن گیا ابن عزر؟ مجموعی مطلب اس کا کیا ہے؟ مدد کا پتھر. روحانی طور پر جب ہم
دیکھتے ہیں ہمارے ماضی کے اندر، جیسے نیو ایئر نائٹ پہ میں نے ایک سیگمنٹ رکھا تھا کہ آپ اپنی ٹیسٹیمنیز کو شیئر کریں، تو بہت ہی نکما رسپانس رہا، اور آپ لوگوں کے بیہاف پر میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں خدا نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، لیکن ہم بولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جیسچر کیا آتا ہے؟ کیونکہ جس کے اندر شکر گزاری ہے، جو اندر سے اس بات کے لیے خوش ہے، وہ بولے گا، وہ نہیں رک سکتا۔ اور یہ ہمیں آن دا اسپاٹ کرنے کی چیزیں ہیں، اسی لمحے وہ کام ہونے چاہیے۔ جیتے ہیں، غلبہ لیا ہے، فتح پا گئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا چلو ہون اگلے مہینے دا کوئی ایک دن رکھ رہے ہیں، واپس آوان گے ایتھے ایک پتھر گڈاں گے، پلان کر لو، جاؤ بنا کے لاؤ پتھر۔ نہیں، اسی دن اسی وقت یہ کیا۔ کیوں کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس لیے میں جو میرا بیسک نقطہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر اس کی ایکسپلینیشن میں جاتا ہوں۔ یہ ابن عذر ایکچوئل میں شکر گزاری کو پیش کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ یردن کو کراس کر رہے تھے تو خدا نے ان کو کہا، یشوع کو، 12 پتھر لے اور یہاں پر ایک مذبح بناؤ، اور انہوں نے 12 قبائل کے ہر قبیلے کے لیے ایک پتھر وہاں پر رکھا گیا۔ یعقوب جب خدا کے ساتھ جنگ لڑتا ہے وہاں پر ایک پتھر رکھا گیا۔ آپ اپنے کسی بھی عزیز کو قبرستان میں چھوڑ کر آتے ہیں، اوپر ایک کتبہ لگا دیتے ہیں، کیوں؟ یاد رہے، ننگن والیاں نو بھی پتہ لگے کہ یہ اندر کون ہے، حالانکہ اندر والا اگر وہ نہیں ہو تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے عزیزوں کی قبریں بھول جاتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی کتبہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، تو وہ کیا بتا رہا ہے؟ یاد دہانی۔ پتھر رکھ دینے کا مطلب یہ ہے آپ کے ماضی کی یاد آپ کے آنے والی پشتوں کے لیے یہاں پر رقم ہو جائے کہ خدا نے اس مقام کے اوپر ایک جلالی کام کیا تھا۔ یہ اصل میں شکر گزاری کی وہ گواہی ہے جو وہاں پر گاڑ دی گئی ہے، کھڑی کر دی گئی ہے۔ ہماری زندگی میں خدا نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کیسی بھرپوری کے ساتھ ہمارا خدا ماضی میں ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اگر آج میں بیٹھ کر ڈیٹ سوچوں کہ میں جب اس موت کے بستر سے نکل کر سلامتی سے گھر آیا تھا، مجھے نہیں یاد وہ ڈیٹ کون سی تھی، وہ ایئر کون سا تھا۔ ہاں، مہینہ تھوڑا سا شاید جولائی کا اینڈ تھا یا شروع تھا، اس طرح سے میں کروں گا۔ لیکن اگر میں نے یادگاری کے لیے خداوند کے حضور آتے ہی کچھ لگا دیا ہو، کچھ کندہ کر دیا ہو، تو نہ فقط میری نظر گزرتے ہوئے اس پر پڑے گی، بلکہ جو کوئی میرے گھر میں آئے گا، وہاں پر داخل ہوگا، وہ اس کو پڑھے گا اور اس کو دیکھے گا کہ، اور وہ میرے پوچھے بغیر اس بات سے حیران ہوگا، اور شاید وہ میرے ساتھ شکر گزاری میں شامل ہو جائے۔ وہ پتھر میری اور سے شکر گزاری کا اعلان ہوگا۔ ہم نے کتنی ہی شکر گزاریاں، کتنی ہی ٹیسٹیمنیز ایسے گنوا دی ہیں، وہ آج ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر دھندلی ہیں، لیکن خدا نے وہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو کچھ نام دیں، ہم اس کو کچھ، جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کو پتھر کے اوپر دے رہا ہے، لکھ رہا ہے، اگر ہم ایسا کچھ کریں اور وہ کندہ رہے تو ہماری آنے والی نسلیں اس سے باخبر رہیں گی۔ یہ تو ایک جسٹ
اس کا جو ظاہری نشان فزیکل یا میٹیریلسٹک وے میں بات کر رہا ہوں. اور میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ خداوند جب مجھے ایک گھر دے گا جہاں پر ہم یا میرے بچے رہنے جائیں گے, تو میں ان دنوں میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا, یہ ورس میرے آگے سے گزری, تو میں نے سوچا کہ وہاں پر ایک بڑا ایک وال کو اسی بات کے لیے مختص کیا جائے گا جس کے اوپر خوبصورت, آج کل بڑے ڈیزائن والے اچھے سے پتھر ملتے ہیں, خوبصورت پتھر لے کر ان کے اوپر اپنے مختلف چیزوں کو کندہ کروا کر اس کے اوپر چپکاؤں گا, تاکہ آنے والی نسلیں جو بھی ادھر آئے وہ اس کو دیکھے کہ اس کے خدا نے اس کے ماضی میں کیسے کام کیے, اور آنے والی نسلوں میں بھی وہی وفادار خدا ہے. یہ میری خواہش ہے. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا, خداوند ممکن کرے کہ ہم ایسا کر پائیں. لیکن اس کی جو لاجیکل وے ہے یا جو اس کی اپلیکیشن بنتی ہے وہ یہ ہے, پتھر دراصل ایک سالڈ چیز کا نام ہے, ٹھوس چیز کا نام ہے, جو موسموں میں بھی کھڑا رہتا ہے, جو دھوپ سردی اور ہر چیز کو برداشت کرتا ہے, وہ ختم نہیں ہوتا ہے. سیموئل نے یہاں پر کسی پیپر کے اوپر لکھ کر نہیں لگا دیا, کسی پلاسٹک کے اوپر لکھ کر نہیں لگا دیا, شاید وہاں پہ اس وقت تو پلاسٹک بنا بھی نہیں ہوگا. اس نے ایک پتھر کو لے کر وہاں پر نصب کیا ہے. ہماری شکر گزاریاں خدا کے حضور اتنی سالڈ ہونی چاہیے کہ ان کا اظہار, ان کا عکس صدیوں تک, نسلوں تک برقرار رہے. آرڈینری نہیں, وقتی نہیں کہ آج ساری زندگی چ کچھ ہویا, چلو رشتہ دار کٹھے کرو, ایک دیگ پکاؤ تے چلو عبادت کرو. پادری صاحب آ گئے نے, پادری صاحب رشتہ دار تانوں پتہ ہولی ہولی کٹھے ہوندے نے, تسی دعا شروع کرو, تسی شکر گزاری کر کے تے آپاں پھر جدوں آن گے تے روٹی کھا لیں گے. نہیں, یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری خدا کے حضور اس ٹھوس چیز کا نام ہے جو دنیا کو نظر آئے, دنیا کو دکھے اس کے خدا نے اس کی زندگی میں یہ جلالی کام کیا. بلائیں اپنے لوگوں کو, بتائیں ان کو کہ میرا خدا میری زندگی میں یہ کر گزرا ہے. میں خوف زدہ نہیں ہوں, بلکہ میرا دشمن گھبرا گیا ہے, کیونکہ میرا خدا میری اور سے غرج رہا ہے. آمین, کڑک کے ساتھ. خدا کا ہر وہ معجزہ جو آپ کی زندگی میں ہے اسے ایک پتھر کی مانند. اب میں یہ نہیں آپ کو یہ انکریج نہیں کروں گا یا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی پتھر جا کے اکٹھے کر لیں, ان کو رکھنا شروع کریں. اگر آپ کو کوئی اور آپ کے خیال آئے ضرور پلیز, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ جب خدا کے حضور آئیں اتنا سالڈ وے میں, ٹھوس طریقے سے خدا کے حضور میں آئیں کہ دنیا اس کو دیکھ پائے, وہ شکر گزاری بھلائی نہ جا سکے. اور یہ آپ کی ٹیسٹیمنی ہوگی دنیا کے سامنے. چول کھا کے پلیٹاں تول جاندیاں جے, دیگ نائی لے جاندا جے, کچھ باقی نہیں بچتا. لیکن ہماری شکر گزاریوں کا حصہ کچھ ہونا چاہیے. پتھر کے اندر ایک اور منطق یا ایک اور خوبصورتی کیا ہے, وہ نظر آتا ہے, وہ نظر آتا ہے. آپ کی شکر گزاری دنیا کو نظر آنی چاہیے. آمین. آپ کو بتانا چاہیے کہ خدا نے کیا کیا. اور میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں, آپ کی نسلوں کے اندر یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے خدا نے اس کے لیے کیا کیا تھا. جب وہ یردن کے پار سے گزرتے ہوں گے اس اسپیسیفک سپاٹ سے, اور شاید اس وقت لوگ اپنے بچوں کو
آج ہم ہسٹوریکل پلیسز کے اوپر اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں. آپ قلعہ کے لیے سیر کروانے لے جاتے ہیں, مینار پاکستان لے جاتے ہیں, یا اور کئی ایسی جگہوں کے اوپر لے جاتے ہیں. وہ اس سپاٹ کے اوپر لے کر جاتے ہوں گے, یہاں سے کلزم 2 ٹکڑے ہوا تھا, یہاں سے ہم گزر کر گئے تھے, اور وہ دیکھو وہ یشوع نے قبائل کے اکارڈنگلی 12 پتھر وہاں پر نصب کیے تھے, اور ہماری بات کی گواہی وہ پتھر پانی میں آج بھی موجود دے رہے ہیں. ہاللیلویہ. سو کاش ہم ان کو دکھا پائیں. ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ رہی تھی, کوشش کریں گے ہم اپنی فیملی میں شروع کریں, یہ آسان کام ہے, یہ آپ بھی شروع کر سکتے ہیں. اور وہ میرے مائنڈ میں یہ آ رہا تھا, خوبصورت سا ایک جار ہو جس کو ہم اپنے گھر میں پرامیننٹ جگہ کے اوپر رکھ دیں, اور اس کے اوپر آپ اس کے پاس ایک پین اور ایک چھوٹا سا لیٹر ہیڈ یا ایک کاغذ جو سٹیکنگ یہ پیپرز ہوتے ہیں اس ٹائپ کا کچھ بھی, اور ہر شخص گھر کے اگر ہم 4 افراد ہیں, آپ جتنے بھی ہیں, ہر شام جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہوں اپنی اس پورے دن کی ایٹ لیسٹ ایک شکر گزاری اس کے اوپر لکھیں اور اس کو فولڈ کر کے جار کے اندر ڈال دیں. ممکن ہے نا, آسان کام ہے. 30 دن یا 31 دنوں کے بعد جب آپ ایک ماہ کی اپنی شکر گزاریاں, یا یہ ہیپچول ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک ماہ کے بعد گھر میں شکر گزاری کی قربانی گزرانی چاہیے, خدا ان کے حضور آنا چاہیے. پھر بیجو اس جار نو رہ کے اور نکالو ان پرچیوں کو اور ان کو پڑھتے جاؤ اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے جاؤ. لکھیں سالڈ وے میں, حقیقت بنائیں شکر گزاری کو. خدا نے کہا شکر ہے جی خدا دا, وہ تو ہوا میں چلی گئی بات یار. نہ تیرے جیسچر سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ خدا کا شکر گزار ہے, نہ تیری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تو شکر گزار ہے. اگر خدا نے تیری زندگی میں کچھ کیا ہے تو تجھے پہلے سے مختلف نظر آنا چاہیے, تجھے پہلے سے کچھ الگ ہونا چاہیے, ہمیں الگ سا کچھ دکھنا چاہیے. تیرے خدا نے تیری زندگی کی سب سے تمنا, سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا ہے, اور تیرے کردار میں تبدیلی نہیں ہے, تو یہ شکر گزاری نہیں ہے. میں ہر دن کے ساتھ, خدا کے ہر کام کے ساتھ اپنے آپ کو جانچتا ہوں اور اپنے آپ کو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہوں. خداوند یہاں تک تو نے یہ کیا ہے, ہمیں اب آگے کیا کرنا ہے. ہاللیلویہ. گلاں سمجھ آ رہی ہیں نے. شکر گزاری ماضی کا, ہاں جی اونچا, ماضی کا مستقبل کی. کیا ہماری شکر گزاریاں ہماری مستقبل کی ڈھال ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کے اندر باطن میں ایک گریٹیٹیوڈ ہارٹ ہے, ایک شکر گزار دل ہے, ہلو, ایک شکر گزار دل ہے. سارے میری طرف دیکھیں ذرا پلیز, شاباش, الرٹ ہو کے. اہم بات ہے, اگر آپ کے اندر شکر گزار دل ہے, اپنے آپ کو بتا دیں آپ کے کل کو کوئی جنبش نہیں ہے, کچھ نہیں ہونے والا. جس خدا نے آپ کے ساتھ سرفرازی کا وعدہ کیا ہے وہ آپ کو سرفراز کرے گا, وہ بڑھائے گا. انہیں کہا میں اٹھائے پھروں گا, بڑھاپے تک تیرا خدا رہوں گا. ہاللیلویہ. تو پرابلم کدھر ہے, کام کدھر کرنا ہے؟ مستقبل کے لیے کچھ نہیں کرنا, ہمیں ماضی کے اوپر دھیان کر کے آج میں زندگی گزارنی ہے اور خدا ان کی شکر گزاری کرنی ہے. خدا ان تو نے کیا ہے, تو کر رہا ہے. پھر میں اس کو پتھر کو
ابن عزر، کیا لفظ ہے؟ کیا چیز تھی وہ؟ مدد کا پتھر. شاباش قاضی صاحب، شکریہ. مدد کا پتھر، بولے. اور جب اس نے وہ مدد کا پتھر رکھا تو اس نے کیا، سیموئیل نے کیا لفظ بولے تھے؟ یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی ہے. تو آپ کی شکر گزاری، آپ کی کال، آپ کے ریلیٹیوز کا آنا، آپ کا کچھ بھی خدا کے حضور گزراننا کیا ہے؟ یہاں تک میرے خدا نے میری مدد کی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں تک وہ سٹاپ نہیں ہو گیا، وہ رک نہیں گیا، آگے بھی وہ میری مدد کر. اب یہاں پر میں نے اس کو نصب کر دیا ہے تاکہ پیچھے آنے والے، میں تو آگے جا رہا ہوں، وہ مجھے اٹھائے پھرے گا، وہ لیتا جائے گا، سرفراز کرتا رہے گا، لیکن پیچھے آنے والے دیکھیں کہ یہاں پر خدا نے ایک کام کیا تھا، پھر اس کے بعد یہاں پر خدا نے ایک جلالی کام کیا ہے، آگے بھی معجزہ اس کی زندگی کے اندر آیا ہے. سو میں اس پتھر کو ہماری تلوار اور ہماری ڈھال کہہ رہا ہوں. بولیے کیا کیا؟ کی تانوں لگتا ہے کہ او پتھر صرف میرے حمایتی دیکھ رہے ہیں؟ جو پتھر یشوع نے 12 پتھر وہاں پر نصب کیے تھے یردن کے اندر، تو کیا صرف اسرائیلی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہوں گے یا گزرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے؟ ہاں جی. ساموئیل نے یہ پتھر جب لگا دیا تو کیا صرف اسرائیلی یہودی اس کو دیکھ رہے تھے؟ وہ تو دیکھ کے کہتے ہوں گے خدا نے اس دن ہماری مدد کی تھی. فلسطینیوں کا بیٹا اس کی 4تھی 6ٹھی 10ویں پشت کے اندر جب وہاں سے گزرا ہوگا اور اس نے اس پتھر کو دیکھا ہوگا تو اس نے پوچھا ہوگا، ابا جی یہ کچھ الگ سا پتھر کھڑا ہے، اور اس جگہ کو اس پتھر کی مناسبت سے ابن عزر کہا گیا ہے. ایدا کی مطلب ہے؟ تو اس نے کیا بتایا ہوگا اس کی 10ویں پشت میں جا کر؟ ہاں جی، او اسرائیلیاں نے ایک دن سانو بڑا ماریا سی، ہم شکست کھا گئے تھے، اور انہوں نے اس فتح کی یاد میں یہ پتھر یہاں نصب کیا تھا. اصل میں ان کا خدا غرجہ تھا، ان میں زور نہیں تھا، وہ تو ڈرے سہمے بیٹھے تھے، ان کے خدا نے ان کو ہم پر غالب کر دیا تھا. آپ کا دشمن بھی آپ کے پتھروں کو دیکھے گا اور وہ مجبور ہوگا تیرے خدا کی حمد کرنے پر کہ اس کا خدا اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. ہماری شکر گزاری اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ہمارا دشمن بھی حیران ہو جائے، وہ اتنا زخمی ہے، چاروں اور سے اس کو گھیرا ہے، کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں چھوڑا، کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا، لیکن اس شخص کے چہرے کی مسکراہٹ کیوں ختم نہیں ہوتی؟ مجبور کریں اسے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے باطن کے اندر ابن عزر آ جائے گا. ایک پتھر ہمارے اندر مضبوطی سے گاڑ دیا جائے گا. کل دیکھی آپ نے، کل جو آنے والی ہے؟ نہیں ہے نا، پتہ بھی نہیں ہے کل کیا ہونا ہے. تو ہماری زندگی کہاں تک ہے؟ اس لمحے آج کا بھی نہیں پتا جی، آنے والے وقت کا بھی نہیں پتا، اس لمحے تک. تو اس لمحے کو ہم آنے والے منٹ کے لیے یا آنے والے گھنٹے کے لیے کیوں پریشان کر دیں؟ یہی ہے دن جو خداوند کا ہے، ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے. یہی آپ کی منسٹری کا سلوگن ہے، ٹوڈے از دا ڈے. آج میں زندگی گزارنا شروع کیجیے. اور آج ہمارا کام کیا ہے؟ ہم پتھر رکھیں گے. آمین. جب میرا سب کچھ چھن گیا تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ ہم ایک پتھر لگائیں گے، خدا نے ایک نئی صبح میرے لیے رکھ دی ہے. آمین. جب ڈاکٹرز آپ کو کہیں کہ بھائی جی کچھ نہیں ہو سکتا، خدا صحت کے دروازے کھول دے، آئیے پتھر رکھ دیجئے یہاں پر. جب رشتے ٹوٹیں،
جب تنہائی آئے لیکن خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے تو کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کا ایک مضبوط پتھر وہاں پر ہمیں رکھ دینا ہے، گاڑ دینا ہے۔ پتھر محض پتھر نہیں بلکہ علامت ہے کہ ہم خدا میں شادمان ہیں، خدا ہمیں آگے بڑھا رہا ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پتھر آپ کے لیے آپ کے ایمان کا اثاثہ ہے۔ ہیلو، لاکھوں کروڑوں روپے لے کر لوگ اپنے عزیزوں کی زندگی نہیں خرید سکتے، لیکن آپ کا خدا آپ کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ جو موت کے در پر ہوتے ہیں ان کو زندگی کا مژدہ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے یہوہ خدا، الوہیم۔ یہ ہے آپ کا اثاثہ، یہ ہے آپ کا بینک بیلنس، اور یہ ڈیزرو کرتا ہے ایک پتھر کی مانند سالڈ شکر گزاری کہ جڑے خدا نے ان وقتوں میں سنبھالا، اس لمحے میں سنبھالا۔ میں اکثر کہنا کہ وہ وقت تھا جب یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب یہ اپنے بچوں کے لیے پیمپرز اور دودھ کے لیے پیسے مانگے گا، انج کرے گا۔ اور میں انہی اسرائیلیوں کی طرح گھبرایا ہوا تھا، راتوں نو نیند نہیں سی آندی، لیکن خداوند کی شکر گزاری، اس نے اس لمحے سنبھالا اور اس نے سرفراز کرنا شروع کر دیا۔ اور جو کی کہندے آ جڑا اتھوں تک لے کے آیا اگے بھی لے کے جاوے گا۔ ہاللویہ، کیونکہ انہیں اتھوں تک لیان دا وعدہ نہیں سی کیتا، اس نے بڑھاپے تک کا وعدہ کیا، اور اس کا وعدہ بڑھاپے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، اس کا وعدہ اس بدن کے ختم ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ پھر جب یہ خیمہ گرے گا تو ایک ایسا جلالی خیمہ بخشا جائے گا اور ہم ابدیت میں یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ہاللویہ۔ یہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بینک بیلنس یہ ایشورنس نہیں دیتا، کوئی پراپرٹی یہ ایشورنس نہیں دیتی، کوئی شخص آپ کو یہ ایشورنس نہیں دے سکتا۔ یہ اگر ملے گی تو یہ خداوند سے ملے گی، اور یہ پتھر آپ کی زندگی میں رہنا چاہیے، اور اس پتھر کو نسل در نسل آگے بڑھنا چاہیے، اس کی بات ہونی چاہیے، اس کو بتانا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوا ہے پلیز اس کو لکھیں۔ نہیں لکھنا آتا کسی کو لکھواؤ۔ اکثر بھائی ریاض جب بھی بات کرتے ہیں کوئٹہ سانو لے جاندے نے، کوئٹہ میں اتنی برف ہوتی تھی اور میں وہاں پر اس طرح سے پرستش کر رہا ہوتا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھٹنوں پر تھا ٹھنڈ میں، اور ہمارا کور کمانڈر آیا اور اس نے یہ کیا، اور اس نے صبح مجھے بلا لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ریاض جو بھی کرے، جیت جو بھی کہے، لکھ کے اپنی نسل کو دیں، اس کو پتا ہو کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے یہ کیا، اور آج اگر ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو وہ ان گھٹنوں پر جھکنے کے سبب سے ہے جو میرے باپ دادا نے کیا تھا۔ اگر وہ میرے باپ دادا سے وفادار تھا، وہ آج بھی وفادار ہے، مجھے بھی انہی قدموں کے نشانوں پر آگے بڑھنا ہے۔ لکھیں، کہیں، بتائیں، بٹھائیں اپنی نسلوں کو کہ میرے خدا نے یہ کیا ہے۔ تانوں لگتا ہے تہاڈی زندگی چ کوئی کام نہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی نجات آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج کے دن کا آپ کی زندگی میں یہ معجزہ ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں، آپ کی فیلوشپ، رفاقت ہو رہی ہے خدا کے ساتھ۔ شکر گزاری کریں اس کے لیے۔ جڑا وقت تیرے قدماں چ لنگ جائے او 100 دناں نالوں چنگا ہے۔ تو یہ وقت ہے
جو ہم گزار رہے ہیں، ہمیں اس وقت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو کل بھوکے تھے، سارا دن کچھ نہیں ملا؟ کتنوں کے کچن پچھلے پورے ہفتے سے بند ہیں، آپ پکا نہیں پا رہے؟ ہاں جی، تو بنتا نہیں کہ ایک سالڈ ابن اثر شکر گزاری کے طور پر ہم خدا کے حضور میں رکھتے ہیں۔ دنیا کو دیکھیں، پتہ نہیں کتنے بھوک سے کل مر گئے ہوں گے کیونکہ ان کو ملا نہیں، کتنے کپڑوں کے لیے سردی میں مر گئے کیونکہ ان کے پاس خریدنے کی سکت نہیں، کتنے اپنے بچوں کو بہتر سکولنگ دینا چاہ رہے تھے، نہیں دے پا رہے، ہے نہیں۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، تو پتھر رکھنے کی ضرورت ہے اور پتھر آنا چاہیے ہماری زندگی میں۔ ہمیں شکر گزاری کو اس سالڈ پتھر کی مانند خداوند کے حضور میں رکھنا ہے۔ میں یہاں پر جب پتھر کہہ رہا ہوں، میں ضرور بتا دوں، یہ پتھر بت نہیں ہے جو ہم اپنے لیے کھڑے کر رہے ہیں۔ یہ پتھر ہمارے سامنے بت بن نہیں جانے چاہیے کہ یہ کام ہو گیا تو ہم اب اسی کی بات۔ دیکھیں، میں اپنی جب بات کر رہا ہوں تو اس بدن کی بات نہیں ہے کہ اس کو ہیل کیا ہے، یعنی یہ شفا پا گیا تو میں ایدی کوئی پراؤڈنس ہے یا کچھ اس کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے ہے جس نے اس کو کیا ہے۔ اور نہیں تو میں تو ہون بھی انج گچھو مچھو کر کے چھوڑ دے مینوں۔ انسان کیا ہے؟ بہترین حالت میں بھی بے ثبات۔ کریڈٹ کس کا ہے؟ اوئے وہ جو قریب ہو کر چھو دیتا ہے، جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، جو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، جس کے بیٹے یسوع کے خون کی باڑ تیرے گھرانے کے چوگرد لگی ہے، جس کے سبب سے آپ نہ ڈر بے فکر رات کو آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں، اور وہ کسی دشمن کو آپ کے خیمے میں گھسنے بھی نہیں دیتا ہے، کوئی اندر جھانکنے کا بھی نہیں، موت داخل بھی نہیں ہو سکتی۔ خداوند آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہے، ہمیں اسے کریڈٹ دینا ہے۔ کہتا ہے جاگ اٹھتے ہی میں اسے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھی ہو، میں سو گیا، میں سست ہو گیا، اور میں آج آپ کو کہنا چاہوں گا ہمیں آج جاگ اٹھنا ہے تاکہ ہم اس کو اپنے ساتھ دیکھیں۔ ہاللویا، میری گل نو سمجھ پائے؟ آئیے جاگیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں۔ پتھر خاموش نہیں رہنے چاہیے۔ پتھر کا مطلب ہے، میں نے ابھی آپ کو بات کی کہ وہ خود اپنی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ہم کیوں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جب آپ کی شکر گزاری سالڈ ہوگی وہ بتائے گی۔ پھر پتھر کو تنہا نہیں رہنا چاہیے، ہمیں صرف ایک پتھر لگا کے آج متحرک ہو کے تے جا کے ایک پتھر لا کے اسی رک نہیں جانا۔ ہم ہر روز ایک مضبوط ٹھوس شکر گزاری خداوند کے حضور گزاریں گے، دل سے خداوند کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزاریں گے۔ آمین۔ تو میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہمیں زندہ پتھروں والی کلیسیا بننا ہے۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے اپنے حصے کے پتھر لیں، ان کو نصب کرنا شروع کریں۔ جیسا ہمارا خدا زندہ ہے ویسے ہم بھی زندہ پتھر اس کے حضور میں نصب کریں۔ آئیے ہم ساموئیل سے سیکھیں، یہاں تک خدا نے میری مدد کی ہے، یہاں میں پتھر رکھ رہا ہوں، آگے بڑھوں گا اور یہاں پر پتھر رکھوں گا، اور پھر میں ان پتھروں کو نصب کرتا چلا جاؤں گا۔ خداوند آپ کو اور عقل، حکمت، دانش، فہم بخشے، اور اگر آپ میں اس کو ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ کر پائیں، شور بڑھیں اس میں، بتائیں دنیا کو۔ آج ہمارے پاس بہت آسان جگہیں ہیں جہاں پر ہم ایک
سالڈ پتھر رکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ سوشل میڈیا، بتائیں اسے اپنی وہ فلٹر زدہ تصویر لگانے کی بجائے وہاں پر لکھ کر لگائیں میرے خدا نے میرے لیے یہ کام کیا ہے، کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر۔ بتائیں ٹک ٹاک والوں کو کہ کون کر رہا ہے میری زندگی میں کام، اور کھوکھلے شکر گزاریاں نہیں، پھوکیاں نہیں، دل سے دل سے دل سے ماضی کا ہیلو ماضی کا اگلا یاد کر لیں دو تسی فٹافٹ، اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ ماضی کا اور مستقبل کی ڈھال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تلوار، آپ کی ڈھال قائم رہے اور آپ محفوظ کیے جائیں، ہمیں ماضی کو نہیں بھولنا ہے، ہمیں خداوند کی ان مہربانیوں کو نہیں بھولنا ہے کہ اس نے ہم پر کی ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں پتھروں کی مانند، ابن عذر کی مانند قائم رہنی چاہیے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو فضل بخشے، برکت بخشے، اور یہ فضل دے کہ ہم شکر گزار دل کے ساتھ خداوند کے حضور ٹھہر جائیں۔ آمین۔